زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یسرنی من یسرہا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں۔ پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے، اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا، بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔ اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا، وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی۔ لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا،
اچھی چیزیں لا کر دی, جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا, اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا, بائک بھی دلایا, سب کیا, اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے. میرے عزیز, تم نے سب دے دیا, یہ دنیا دیا اسے, لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا. تو آج کے وقت دیکھو, دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے, دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا, تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ کے نکاح کا وقت آیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا, تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی, نیا گھر دلایا جا رہا ہے, آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں, تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے, اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں, یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا, منجلا بھائی بھی لایا, تیسرا بھی لایا, اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے, پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا, تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا, روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا, اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی, 50 ہے, 25 ہے, 40 ہے, جو بھی ہے. میرے عزیزو, مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے, پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو, آپ اس سے وصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں, شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں, کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں, تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا, بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما, اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے, حضرت فاطمہ آئیں, کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں, میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں, آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ. ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے. امت کی بھلائی کا خیال تو کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو. سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا. ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے, اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے, وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی. ان کے تبلیغی مسائی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی, کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی بس, وہ غلام مانگنے کے لیے. جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے, وہ بھی مال غنیمت میں تھا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی. حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی, اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. چکی پیس کر, روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے. وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو, جھاڑو لگانے کے لیے کہو, نخرے کرے گی. میرا یہ کام نہیں ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, غربت کی وجہ سے نہیں. جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو
وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا، جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا، مختصر سے لوگ تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات کے بعد بھی اپنی قبر اطہر میں مدفون ہوئی، اور روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن جب سارے محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے، تب ایک فرشتہ ندا دے گا، غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اور روایات میں یہ بتایا گیا ہے وہ 70,000 عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں گی۔ کس شان سے جا رہی ہوں گی؟ ایسے گزریں گی جیسے بجلی کی چمک تیزی سے چلی جاتی ہے، پل صراط پر اتنی تیزی سے وہ گزر جائیں گی۔ محشر کے میدان میں بھی جن کی طرف دیکھنے کو منع کر دیا گیا، وہ کیسا پردہ رہا ان کی زندگی کا، اور وہ کون خوش نصیب خواتین ہوں گی جو 70,000 کی جھرمٹ میں شامل ہوں گی۔ کہا گیا یہ وہی ہوں گی جنہوں نے زندگی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر کے گزاری ہیں، ان کی زندگی پاک کو نہایت عزیز رکھتی تھی۔ میرے عزیزوں، وہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے، ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو مولا اس جماعت میں جگہ عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پاک کے بعد